اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی و خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے، جس کے 4 ارکان ہیں۔ ان 4 ارکان کا پہلا رکن عبادت ہے، جس کی 5ویں اصل زکوٰۃ کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ 5ویں اصل زکوٰۃ کے بیان میں، اے عزیز جان کے زکوٰۃ ارکان مسلمانی ہے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے 5 اصول پر اسلام کی بنا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج شریف پر ہے کہ جو لوگ سونا چاندی اپنے ملک میں رکھیں اور زکوٰۃ نہ دیں، ان میں سے ہر ایک کے منہ پر ایسا داغ دیں گے کہ پیٹھ کے پار نکل جائے گا، اور پیٹھ پر داغ دیں گے جو سینے کے پار ہو جائے گا۔ اور جو شخص 4 پائے ملک میں رکھے اور ان کی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن ان 4 پایوں کو اس پر مسلط کریں گے کہ سینگوں سے اپنے مالک کو ماریں گے اور پاؤں سے روندیں گے۔ جب ایک بار آگے پیچھے سب اس پر گر جائیں گے تو آگے والے پھر اسے روندنا شروع کر دیں گے، پھر اسی طرح سب اس پر سے گزریں گے۔ یہ عمل جاری رہے گا یہاں تک کہ سب کا حساب ہو جائے۔ 4 پائے پھر کر اسے پامال کرتے رہیں گے، اور یہ مضمون حدیث میں صحیح میں آ چکا ہے۔ لہذا مالداروں پر زکوٰۃ کا علم فرض ہے۔ زکوٰۃ کی اقسام اور شرائط کا بیان، اے عزیز جان کے 6 قسم کی زکوٰۃ فرض ہے۔ پہلی قسم 4 پایوں کی زکوٰۃ، وہ 4 پائے اونٹ، گائے، بھینس ہیں، گھوڑے اور گدھے وغیرہ میں زکوٰۃ نہیں، اور یہ زکوٰۃ 4 شرطوں سے فرض ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جانور گھر میں نہیں بلکہ چراگاہ میں پلتے ہوں تاکہ اس پر زیادہ خرچ نہ پڑے۔ اگر سارا سال گھر میں چارہ کھلائے اور اسے خرچ سمجھے تو زکوٰۃ ساقط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پورا سال اس کی ملکیت میں رہے، اس لیے کہ سال پورا ہونے سے پہلے ہی اس کی ملکیت سے نکل جائیں تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اور اگر آخر سال میں بچے پیدا ہوں تو ان کو حساب میں شامل کر لیا جائے گا، اور اصل مال کے تابع قرار دے کر ان کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس مال کی بدولت مالدار ہو چکا ہو اور وہ مال اس کے تصرف میں رہا ہو۔ اگر کم ہو گیا یا کسی ظالم نے اس سے چھین لیا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر سب جانور اس فائدہ سمیت جو ان سے حاصل ہوا ہو اسے واپس کر دیں تو اس پر گزشتہ کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص جتنا مال رکھتا ہے اتنا ہی قرض بھی رکھتا ہے تو صحیح یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، حقیقت میں فقیر ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس مال بقدر نصاب ہو جس کے سبب سے مالدار ہوتا ہے، تھوڑے مال سے مالدار نہیں ہوتا۔ تو اونٹ جب تک 5 نہ ہوں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور جب 5 ہو جائیں تو 1 بکری کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور 10 اونٹوں میں 2 بکریاں، 15 میں 3 اور 20 میں 4۔ یہ بکری 1 برس سے کم کی نہ ہو، اور اگر بکرا ہو تو 2 برس سے کم کا نہ ہو، اور 25 اونٹوں میں 1 سالہ اونٹنی دینا واجب ہے۔ اونٹنی نہ ہو تو 2 برس کا 1 اونٹ دینا چاہیے۔ جب تک 36 اونٹ نہ ہو جائیں تب تک یہی زکوٰۃ ہے، اور 36 میں 1-2 سالہ اونٹنی دینا واجب ہے، اور 46 میں 3 برس کی 1 اونٹنی، اور 61 میں 4 سالہ 1 اونٹنی، اور 76 میں 2 برس کی 2 اونٹنیاں، اور 91 میں 6 سالہ 2 اونٹنیاں، اور 1 سوا کیس میں 2 سال کی 3 اونٹنیاں واجب ہیں۔ پھر یہ حساب کرے کہ ہر 40 میں 2 سالہ اور ہر 50 میں 6 سالہ اونٹنی دے، اور گائے بیل جب تک 30 نہ ہوں ان پر کچھ زکوٰۃ نہیں۔ جب 30 پورے ہوں تو ان میں 1 سالہ بچڑے دینا فرض ہے، اور 40 میں 2 سالہ 1 اور 60 میں 1 برس کے 2۔ پھر یہ حساب کرے کہ ہر 30 میں 1 سالہ اور ہر 40 میں 2 سالہ ایک بچڑا دے، لیکن 40 بکری میں 1 اور 1 سوا کیس میں 2 اور 201 میں سے اور 201 میں سے 3 اور 400 میں اسی حساب سے سینکڑے بچے
سینکڑے پیچھے ایک بکری دے۔ بکری ہو تو 1 برس سے کم کی نہ ہو، بکرا ہو تو 2 برس سے کم کا نہ ہو۔ اگر 2 آدمی اپنی بکریاں اکٹھی رکھتے ہوں تو اگر دونوں صاحب زکوٰۃ ہیں، یعنی ایک کافر مکاتب نہ ہو، تو دونوں کا حصہ ایک ہی مال کا حکم رکھتا ہے۔ اگر دونوں کا حصہ ملا کر 40 بکریاں سے زیادہ نہ ہوں تو ہر ایک پر آدھی آدھی بکری واجب ہے۔ اگر دونوں ملا کر 120 بکریاں ہوں تو اگر دونوں شخص مل کر 1 بکری دیں گے تو بھی کافی ہے۔ دوسری قسم غلہ وغیرہ کی زکوٰۃ۔ جس کسی کے پاس 800 من گیہوں یا جریہ، خرما، منقع یا اور کوئی چیز ہو جو کسی قوم کی قوت اور غذا ہو سکتی ہے اور جس پر وہ لوگ گزارا کر سکتے ہوں، جیسے مونگ، چنا، چاول وغیرہ، تو اس میں عشر دینا واجب ہے۔ اور جو چیز قوت و غذا نہ ہو جیسے روئی، کتان وغیرہ، اس پر عجب واجب نہیں۔ اگر 400 من گیہوں اور 400 من جو ہوں تو عشر واجب نہیں، اس لیے کہ وجوب زکوٰۃ میں ایک ہی جنس بقدر نصاب ہونا شرط ہے۔ اگر ندی، نہر، چشمے سے پانی نہ لیا ہو، ان سے کھیت وغیرہ نہ سینچا ہو تو بھی عشر واجب نہیں، اور زکوٰۃ میں انگور تازہ غیر خشک دینا چاہیے، لیکن اگر وہ انگور خوش ہو کر منقع نہ ہوتا ہو تو انگور دینا درست ہے۔ اور یہ چاہیے کہ جب انگور رنگ پکڑے، گیہوں جو کا دانہ سخت ہو جائے تو جب تک فقیروں کا حصہ تخمیناً اس میں اندازہ نہ کرے، اس وقت اس میں کچھ تصرف نہ کرے۔ جب فقیروں کا حصہ پس انداز کر لیا تو سب میں تصرف کرنا درست ہے۔ تیسری قسم سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے۔ چاندی کے 200 درہم میں 5 درہم آخر سال میں دینا فرض ہے، اور خالص سونے کے 20 دینار میں نصف دینار واجب ہوگا، اور یہ وہ 1/4 ہے، یعنی 200 درہم کا 10واں حصہ 20 ہے۔ 5 درہم 20 کا چوتھائی ہے۔ اسی طرح 20 دینار کا 10واں حصہ 2 دینار ہیں۔ نصف دینار 2/4 ہے، اور سونا چاندی جس قدر زیادہ ہو اسی حساب سے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اور چاندی سونے کے برتن اور گھوڑے کے ساز، اور اس سونے چاندی میں جو تلوار پر لگا ہو، اور جو چیز سونے چاندی کی ناجائز ہو، اس میں زکوٰۃ فرض ہے، لیکن جو زیور مرد اور عورت کو رکھنا درست ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں، اور جو سونا چاندی اوروں کے پاس رکھا ہے اور جب چاہے لے سکتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ چوتھی قسم مال تجارت کی زکوٰۃ ہے۔ جب 20 دینار کی قدر ایک چیز تجارت کی نیت سے مول لے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو وہی 20 دینار کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور سال بھر میں جو نفع ہو وہ بھی حساب میں شامل کیا جائے گا، اور ہر سال کے آخر میں مال کی قیمت معلوم کرنا چاہیے۔ اگر سرمایہ تجارت سونے چاندی سے ہوا ہے تو اسی سے زکوٰۃ دے، اور اگر نقد سے نہیں خریدا تو جو سکہ شہر میں اکثر رائج ہو اس سے زکوٰۃ دے، اور اگر کچھ سامان رکھتا ہے اور تجارت کی نیت سے اس کے عوض میں کوئی چیز مول لے تو ابتدائی سال میں صرف نیت سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ نقد اور بقدر نصاب ہو تو مالک ہونے کے وقت ہی صاحب نصاب ہو جائے گا، اور ہر سال کے اندر تجارت کا ارادہ نہ رہے تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ واللہ اعلم۔ پانچویں قسم زکوٰۃ فطر ہے، جو مسلمان عید رمضان کی رات کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کی قوت سے جو عید کے دن کام آئے اور گھر کے کپڑے اور جو ضروری ہو اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہو تو اس پر جنس کے اناج سے جو وہ روزانہ کھاتا ہے 1 سا، اور یہاں لکھا ہے کہ 284 تولے کا 1 سا ہوتا ہے، اور انگریزی سیر سے 3 سیر آدھ پاؤ، یہاں تشریح ختم ہوتی ہے، تو 1 سا اناج دینا واجب ہے، اور 1.25 سیر ہوتا ہے۔ اور اگر گیہوں کھاتا ہو تو جو نہ دینا چاہیے، اگر جو خوراک ہو تو گیہوں نہ دینا چاہیے۔ اگر ہر قسم کا اناج کھاتا ہے تو اس میں سے جو اناج بہتر ہے اس سے دے، اور گیہوں کے بدلے آٹا وغیرہ نہ دینا چاہیے۔ اگر ہر قسم کا اناج کھاتا ہے تو اس میں سے جو اناج بہتر ہے اس سے دے، اور گیہوں کے بدلے آٹا وغیرہ نہ دینا چاہیے۔ یہ امام شافعی کے نزدیک ہے، اور جس کا فقہ اس کے ذمے کو واجب ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ جس کا نفقہ اس کے ذمے کو واجب ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے، جیسے بیوی، لڑکے، ماں باپ، لونڈی یا غلام۔ اگر 2 آدمیوں میں مشترک ہو تو اس کا صدقہ فطر دینا دونوں پر واجب ہے، اور جو لونڈی غلام
کافر ہو اس کا صدقہ واجب نہیں۔ اگر بیوی اپنا صدقہ خود دے تو درست ہے، اور اگر شوہر بیوی کی بے اجازت اس کی طرف سے دے تو بھی درست ہے۔ اس قدر احکام زکوٰۃ جاننا ضروری ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت پیدا ہو تو علماء سے دریافت کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ دینے کی کیفیت۔ چاہیے کہ زکوٰۃ دینے میں 5 چیزوں کا خیال رکھے۔ پہلے یہ کہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ نیت کرے کہ میں فرض زکوٰۃ دیتا ہوں، یا اگر زکوٰۃ دینے کے لیے وکیل مقرر کرے تو وکیل مقرر کرتے وقت یہ نیت کرے کہ فرض زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے میں وکیل مقرر کرتا ہوں، یا وکیل کو یہ حکم کر دے کہ دیتے وقت فرض زکوٰۃ کی نیت کرنا۔ دوسرے یہ کہ جب سال تمام ہو تو زکوٰۃ دینے میں جلدی کرے، کیونکہ بلا عذر دیر نہ کرنا چاہیے، اور صدقہ فطر میں عید سے تاخیر نہ کرے، اور رمضان میں ہی جلدی دے دینا بھی درست ہے، رمضان سے پہلے دینا درست نہیں، اور مال کی زکوٰۃ میں سال بھر جلدی کرنا درست ہے، لیکن جس شخص کو زکوٰۃ دی ہے وہ اگر سال گزرنے سے پہلے مر جائے یا مالدار ہو جائے یا کافر ہو جائے تو دوبارہ زکوٰۃ دینا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ ہر جنس کی زکوٰۃ اسی جنس سے دے، سونا چاندی کے بدلے اور گیہوں جو کے عوض یا اور کوئی مال بمقدار قیمت دینا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں نہ چاہیے۔ چوتھے یہ کہ یہ زکوٰۃ اسی جگہ دے جہاں مال ہو، کیونکہ وہاں کے محتاج امیدوار رہتے ہیں۔ اگر دوسرے شہر میں بھیج دے گا تو یہ صحیح ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پانچویں یہ کہ جس قدر زکوٰۃ ہو 8 گروہوں میں تقسیم کرنا چاہیے، اور ہر گروہ کے 3 آدمیوں سے کم نہ ہوں، اور سب 24 آدمی ہوں۔ اور زکوٰۃ 1 درہم ہو تو امام شافعی کے نزدیک 24 آدمیوں کو پہنچانا چاہیے۔ اس کے 8 حصے کر کے ایک حصہ 3 آدمیوں کو یا اس سے زیادہ کو جیسے چاہے تقسیم کر دے، گو برابر نہ ہو۔ اس زمانے میں 3 گروہ کے لوگ نادر ہیں: نمازی، مؤلفۃ القلوب، عامل زکوٰۃ، مگر فقیر، مسکین، مکاتب، مسافر، قرضدار میں سے نہ چاہیے کہ 15 آدمیوں سے کم کو زکوٰۃ دے۔ یہ حکم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں ہے، اور شافعی مذہب میں یہ 2 مسئلے مشکل ہیں۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ سب کو دے، دوسرا یہ کہ ہر چیز کی زکوٰۃ میں وہی چیز دے، اس کا عوض نہ دے، اور اکثر شافعی المذہب حضرات اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ لوگ ماخوذ نہ ہوں گے۔ ان 8 گروہوں کی تعریف۔ پہلی قسم فقیر ہے۔ فقیر وہ شخص ہے جو نہ کوئی چیز اپنے ملکیت میں رکھے، نہ کوئی کچھ کمائی کر سکے۔ اگر کسی کے پاس ایک دن کا کھانا اور بدن پر پورا لباس ہے تو وہ پورا فقیر نہیں، اور اگر آدھے دن کا کھانا اور ادھورا کپڑا ہے، یعنی لباس بے پگڑی یا پگڑی بے لباس ہے، تو وہ شخص فقیر ہے۔ اور اگر اوزار پاس ہوں تو آدمی کمائی کر سکتا ہے، اگر کوئی اوزار نہیں تو وہ بھی فقیر ہے۔ اگر طالب علم ہے اور کمائی کرے تو طلب علم سے محروم رہتا ہے تو وہ بھی فقیر ہے، اور اس صفت کے فقیر کمتر ملتے ہیں مگر بچے۔ تو یہ تدبیر ہے کہ عیالدار فقیر ڈھونڈیے، اور لڑکوں کے لیے اس عیالدار فقیر کا حصہ دیا جائے۔ دوسری قسم مسکین ہے، جس شخص کا خرچ ضروری آمدن سے زیادہ ہو، اگر وہ مکان اور کپڑے رکھتا ہو لیکن مسکین ہے۔ جب 1 سال کی روزی اس کے پاس نہ ہو اور اس کی کمائی سال بھر کو کفایت نہ کرے تو اسے اس قدر دینا درست ہے کہ سال بھر اس کا خرچ چل سکے، اگرچہ فرش، گھر کے برتن اور کتابیں رکھتا ہو، مگر جب سال بھر کے مصارف ضروری کا محتاج ہے تو مسکین ہے۔ ہاں، اگر احتیاج سے زیادہ کوئی چیز رکھتا ہو تو محتاج نہیں۔ تیسری قسم کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مالداروں سے زکوٰۃ لے کر مستحقین تک پہنچاتے ہیں، ان کی اجرت مال زکوٰۃ سے دینا چاہیے۔ چوتھی قسم مؤلفۃ القلوب ہیں، اور یہ وہ معزز اور شریف مرد ہیں جو مسلمان ہو جائیں۔ اگر ان کو مال دیں گے تو اوروں کو اس لالچ سے مسلمان ہونے کی رغبت ہوگی۔ پانچویں قسم مکاتب ہیں، اور وہ لونڈی غلام ہیں جو اپنے آپ کو خود مول لے اور اپنی قیمت 2 بار یا زیادہ قسطیں کر کے اپنے مالک کو ادا کرے۔ چھٹی قسم وہ شخص ہے جو نیک کام میں قرضدار ہو گیا ہو، یا فقیر ہو یا امیر، لیکن قرض کسی مصلحت کے لیے لیا ہو جس سے کوئی فتنہ فرد ہوا۔ ساتویں قسم غازی لوگ ہیں جن کا یومیہ بیت المال سے مقرر نہ ہو، اگرچہ وہ تونگر ہوں لیکن انہیں سامان سفر مال زکوٰۃ سے دینا چاہیے۔ آٹھویں قسم مسافر ہے کہ سفر میں ہو اور زیادہ راہ نہ رکھتا ہو، یا اپنے وطن کو سفر کرنے چلا ہو تو راستے کے خرچ اور کرائے
کی مقدار اسے دینا چاہیے، اور کوئی کہے کہ میں فقیر یا مسکین ہوں، اگر معلوم نہ ہو کہ یہ جھوٹا ہے تو اس کے قول کو سچ ماننا درست ہے۔ اگر نمازی اور مسافر جہاد اور سفر کو روانہ ہوں تو ان سے مال زکوٰۃ واپس لے لینا درست ہے، اور دوسری اقسام کے مستحقین کے بارے میں معتمد لوگوں سے دریافت کرے۔ زکوٰۃ کے اسرار کا بیان۔ اے عزیز جان کہ جس طرح نماز کی ایک صورت ہے اور حقیقت ہے، اور وہ حقیقت صورت کی روح ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی بھی ایک صورت اور ایک روح ہے۔ جو کوئی زکوٰۃ کی روح کو نہ پہنچے گا اس کی زکوٰۃ صورت بے روح ہے۔ زکوٰۃ میں 3 راز ہیں۔ پہلا راز یہ ہے کہ بندوں کو خدا کی محبت کا حکم ہے، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خدا کے ساتھ محبت کا دعویٰ نہ کرتا ہو، بلکہ مسلمان اس بات کے مامور ہیں کہ کسی چیز کو بھی خدا تعالی سے زیادہ دوست اور عزیز نہ رکھیں، جیسا کہ خود اللہ تعالی نے فرمایا ہے، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تردونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ترجمہ، یعنی آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ، تمہارے اولاد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور جو مال کمائے ہیں اور تجارت جس کے بند ہو جانے سے ڈرتے ہو اور گھر جو تم کو پسند ہیں، بہت پیارے ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے اس کی راہ میں تو منتظر رہو، تمہیں زیادہ عزیز ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے اس کی راہ میں تو منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ غرض کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ مجھے خدا سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں واقع میں بھی ایسا ہی ہے، تو اس کی علامت و دلیل کی ضرورت پڑی تاکہ ہر شخص اپنے بے اصل دعوے سے مغرور نہ ہو۔ اور مال بھی آدمی کی ایک محبوب چیز ہے، تو آدمی کو حق تعالی نے مال سے آزمایا اور فرمایا کہ اگر تو میری دوستی میں سچا ہے تو اپنے ایک معشوق کو مجھ پر فدا کر تاکہ تو اپنا درجہ میری دوستی میں پہچانے۔ تو جو لوگ اس تہ کو پہنچے اور یہ بھید سمجھ گئے، ان کے 3 درجے ہو گئے۔ پہلا درجہ صدیق لوگوں کا ہے کہ جو کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں سب اس پر نثار کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 200 درہم میں سے 5 درہم اس کی راہ میں دینا کنجوسوں کا کام ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ محبت میں سب دے دیں، جس طرح امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا سارا مال لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ اے صدیق، اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی کہ فقط خدا اور رسول کو چھوڑا ہے۔ بعض نے اپنا نصف مال راہ خدا میں دے دیا، جس طرح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نصف مال لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاروق بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی اس قدر جس قدر یہاں حاضر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بینکما ما بین کلمتیکما تفاوت، تم دونوں کے درجوں میں بھی اتنا ہی فرق ہے جتنا دونوں کے کلام میں ہے۔ دوسرے درجے پر نیک مرد ہیں جنہوں نے اپنا مال یکبارگی خرچ نہ کیا کہ اس کی قدرت نہ رکھتے تھے، لیکن اس کو محفوظ رکھا اور فقیروں کی حاجات اور خیرات کی صورتوں کے منتظر رہے، اور اپنے آپ کو فقیروں کے برابر رکھا اور فقط زکوٰۃ پر کفایت کی، جو محتاج بھی ان کے پاس پہنچا اسے اپنے اہل و عیال کے برابر رکھا اور خبرگیری کی۔ تیسرا درجہ وہ کھرے لوگ ہیں جو اس سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے کہ 200 درہم میں سے 5 درہم بطور زکوٰۃ زیادہ دیں۔ انہوں نے فقط فرض پر اکتفا کی اور حکم خدا خوش دلی سے قبول کیا اور جلدی بجا لائے، اور زکوٰۃ دے کر فقیروں پر احسان نہ جتایا۔ اور یہ آخری درجہ ہے، کیونکہ 200 درہم میں سے جو حق تعالی نے عنایت فرمائے 5 درہم دینے کو بھی جس کا جی نہ چاہے وہ خدا کی دوستی سے بالکل بے بہرا ہے۔ اور جو شخص 5 درہم سے زیادہ دے سکتا ہے اس کی دوستی نہایت خفیف ہے، اور وہ سب دوستوں میں بخیل اور ہلکے درجے کا ہے۔ اور جو شخص 5 درہم سے زیادہ نہیں دے سکتا اس کی دوستی نہایت خفیف ہے، اور وہ سب دوستوں میں بخیل اور ہلکے درجے کا ہے۔ دوسرا راز بخل کی نجاست سے دل پاک کرنا ہے
تاکہ بخل دل میں نجاست کی طرح ہے، جس طرح نجاست ظاہری بدن کو نماز کے قابل نہیں رکھتی، نجاست بخل دل کو جناب احدیت کے قرب کے لائق نہیں رہنے دیتی، اور بے مال خرچ کیے دل بخل کی نجاست سے پاک نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ بخل کی ناپاکی کو دل سے دور کرتی ہے، اور زکوٰۃ اس پانی کی مانند ہے جس سے نجاست صاف ہو۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ صدقہ مال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر حرام ہے، کیونکہ ان کے منصب اور مرتبہ پاکیزہ کو لوگوں کے میل سے بچانا چاہیے۔ تیسرا راز شکر نعمت ہے، کیونکہ مال دنیا اور آخرت میں مسلمان کے لیے راحت کا سبب ہیں۔ تو جس طرح نماز، روزہ، حج نعمت بدن کا شکر ہے، اسی طرح زکوٰۃ نعمت مال کا شکر ہے، تاکہ جب آدمی اپنے آپ کو مال کی بدولت بے پرواہ دیکھے اور دوسرے مسلمان بھائی کو جو اس کی مانند ہے درماندہ اور عاجز پائے، تو اپنے دل میں کہے کہ یہ بھی تو میری طرح خدا کا بندہ ہے، خدا کا شکر ہے کہ مجھے اس سے بے پرواہ کیا اور اسے میرا محتاج کیا، تو میں اس کے ساتھ مہربانی و مدارت کروں، مبادا یہ میری آزمائش ہو، اور اگر خاطر مدارت میں کوتاہی کروں تو ایسا نہ ہو کہ خدا مجھے اس جیسا اور اسے میرے جیسا کر دے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے یہ اسرار جانے تاکہ اس کی عبادت صورت بے معنی نہ رہے۔ آداب زکوٰۃ کا بیان۔ جو شخص چاہے کہ میری عبادت زندہ رہے اور بے روح نہ ہو اور دگنا ثواب ملے، اسے چاہیے کہ 7 آداب اپنے اوپر لازم جانے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے میں جلدی کرے، فرض ہونے سے پہلے ہی سال کے اندر اندر دے دیا کرے۔ اس سے 3 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اس پر عبادت کا شوق کا اثر ظاہر ہوگا، کیونکہ فرض ہونے کے بعد دینا بضرورت ہے، اگر نہ دے گا تو عذاب میں پڑے گا۔ اس وقت دینا خوف و عذاب و عقوبت کی بنا پر ہے، دوستی اور محبت سے نہیں، اور وہ اچھا بندہ نہیں ہوتا جو ڈر سے کام کرے، شفقت اور دوستی سے نہ کرے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جلدی دینے سے فقیروں کا دل خوش ہوگا، خلوص دل سے وہ دعائے خیر کریں گے کہ انہیں اچانک خوشی حاصل ہوئی، اور فقیروں کی دعا اس کے حق میں سب آفات سے حصار و حفاظت بنے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ زمانے کی آفات سے بے فکر ہو جائے گا، کیونکہ تاخیر کرنے میں بہت سی آفات ہیں، شاید کوئی امر مانے پیش آئے اور وہ اس خیر سے محروم رہ جائے۔ جب آدمی کے دل میں امر خیر کی رغبت پیدا ہو تو اسے غنیمت جانے کہ یہ اس پر خدائی نظر رحمت ہے اور قریب ہے کہ شیطان اس پر حملہ کر دے۔ فَإِنَّ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ۔ ترجمہ: بے شک دل مومن کا 2 انگلیوں میں ہے خدا کی انگلیوں میں سے، اور یہ ایک حدیث میں ہے۔ حکایت: ایک بزرگ کو پاخانے میں خیال آیا کہ پیراہن فقیر کو دے دوں، فوراً اپنے مرید کو بلایا اور پیراہن اتار دیا۔ مرید نے کہا: یا شیخ، باہر نکلنے تک کیوں صبر نہ کیا؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ میں ڈرا کہ مبادا میرے دل میں کچھ اور آئے اور مجھے اس امر خیر سے باز رکھے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ ایک بار دینا ہو تو محرم کے مہینے میں دے کے افضل مہینہ ہے اور شروع سال ہے، یا رمضان المبارک میں دے کہ دینے کا وقت جتنا افضل ہوگا ثواب بھی اتنا ہی ملے گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، جو کچھ آپ کے پاس ہوتا تو اللہ دیتے، اور رمضان شریف میں کوئی چیز نہ رکھتے، بالکل خرچ کر ڈالتے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ زکوٰۃ چھپا کر دے، اعلانیہ نہ دے، تاکہ ریا سے دور اخلاص سے نزدیک رہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ پوشیدہ صدقہ دینا حق تعالی کے غصہ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے، ایک بادشاہ عادل، دوسرا وہ شخص جو داہنے ہاتھ سے اس طرح صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اے عزیز، جان کے چھپا کر صدقہ دینے کا یہ مرتبہ ہے کہ قیامت کے دن پوشیدہ صدقہ دینے والا بادشاہ عادل کے درجے پر ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو صدقہ چھپا کر نہیں دیا جاتا اسے اعمال ظاہری میں لکھتے، اور جو چھپا کر دیا جاتا ہے اسے اعمال باطنی میں درج کرتے ہیں۔ صدقہ دے کر کہے کہ میں نے یہ خیرات کی تو اس صدقے کو اعمال ظاہری اور باطنی دونوں کی فرد سے مٹا دیتے ہیں اور ریا کی فرد میں لکھ دیتے ہیں۔
اسی لیے پچھلے بزرگ صدقہ چھپا کر دینے میں بہت مبالغہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی تو اندھا فقیر ڈھونڈ کر چپکے سے اس کے ہاتھ میں صدقہ رکھ دیتا اور منہ سے کچھ نہ بولتا تاکہ وہ یہ بھی نہ جانے کہ کس نے دیا، اور کوئی فقیروں کی گزرگاہوں پر ڈال دیتا اور کوئی کسی واسطے سے دیتا، اور کوئی سوتے فقیر کے کپڑوں میں اس طرح چپکے سے باندھ دیتا کہ وہ جاگنے نہ پائے۔ یہ سب باتیں اس لیے تھیں کہ فقیر بھی نہ جانے۔ اوروں سے پوشیدہ رکھنا تو بہت ضروری جانتے تھے، کیونکہ اگر ظاہر کر کے آدمی صدقہ دے تو دل میں ریا پیدا ہوتا ہے، اگر بخل ٹوٹتا ہے تو ریا مضبوط ہوتا ہے، اور بخل اور ریا وغیرہ سب مہلک چیزیں ہیں۔ بخل بچھو اور ریا سانپ کی مانند ہے جو بچھو سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب کوئی شخص بچھو سانپ کو کھلائے گا، سانپ کی قوت اور بڑھے گی تو ایک مہلک سے چھوٹے گا، دوسرے مہلک سخت کے شکنجے میں پھنسے گا، اور ان باتوں کا زخم جو اب دل پر ہے، جب آدمی قبر میں جائے گا تو وہ زخم سانپ بچھو کے زخموں کی مانند ہوگا، جیسا کہ عنوان مسلمانی میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو اعلانیہ صدقہ دینے کا نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ اگر ریا کا بالکل اندیشہ نہ ہو اور اپنے دل کو ریا سے بالکل پاک کر چکا ہے، اور یہ سمجھے کہ اگر میں اعلانیہ صدقہ دوں گا تو اور لوگوں کو بھی صدقہ دینے کی رغبت پیدا ہوگی اور میری اقتداء کریں گے، تو ایسے شخص کو اعلانیہ دینا بہتر ہے۔ اور ایسا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے نزدیک تعریف و مذمت یکساں ہو اور تمام کاموں میں خدا کے جاننے پر ہی اکتفا کرتا ہو۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ احسان جتا کر اور لوگوں کو سنا کر صدقہ کو ضائع نہ کرے۔ حق سبحانہ تعالی نے فرمایا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نہ ضائع کرو تم لوگ اپنے صدقات کو احسان جتانے اور دل ستانے سے۔ اذی کے معنی فقیر کو آزردہ کرنا ہے، اس طرح کہ اس سے ترش روح ہو، یا ناک بھوں چڑھائے، یا اسے کلمات سخت کہے، یا محتاج جان کر اور سوال کرنے سے اسے ذلیل و خوار سمجھا اور نگاہ حقارت سے دیکھا۔ یہ باتیں دو قسم کی جہالت اور حماقت سے ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مال ہاتھ سے دینا ناگوار ہے اور اس وجہ سے جھنجھلاہٹ میں آ کر سخت کلامی کی، اور جسے 1 درہم دے کر 1000 لینا ناگوار ہو وہ جاہل و نادان ہے، کیونکہ اگر وہ زکوٰۃ دے گا تو جنت اور خدا کی رضامندی حاصل کرے گا اور اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کرے گا۔ اگر ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے تو زکوٰۃ دینا اسے کیوں ناگوار ہے؟ دوسری حماقت یہ ہے کہ اگر مالدار ہونے کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو فقیر سے اشرف سمجھے اور یہ نہیں جانتا کہ جو اس سے 500 برس پہلے جنت میں جائے گا وہ اس سے افضل ہے اور اس کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، اور خدا کے نزدیک ایک فخر اور فضیلت فقیر ہی کو ہے، دولت مندی کو نہیں۔ اور فقیری کے افضل ہونے کی دنیا میں یہ دلیل اور علامت ہے کہ امیر کو خدا تعالی نے دنیا اور مال کے اشغال اور اس کے رنج و ملال میں مصروف کر رکھا ہے، حالانکہ امیر کو ضرورت کے اندازے سے زیادہ دینے سے امیر کو ضرورت کے اندازے سے زیادہ دنیا سے کچھ حصہ نہیں، اور امیر پر فرض کر دیا گیا ہے کہ بقدر ضرورت فقیر کو دے۔ تو حقیقت میں حق تعالی نے دنیا میں امیر کو فقیر کا بیگاری بنایا ہے اور آخرت میں امیر کے لیے 500 برس جنت کا انتظار خاص کر دیا ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ احسان نہ جتلائے، اور جہالت احسان جتلانے کی اصل اور دل کی صفت ہے۔ احسان جتلانا یہ ہے کہ سمجھے میں نے فقیر کے ساتھ نیکی کی، اپنی ملکیت سے اسے دولت دی کہ فقیر میرا زیر دست ہے۔ جب یہ سمجھا تو یہ چیز اس بات کی علامت ہے کہ یہ امیدوار ہے کہ فقیر میری زیادہ خدمت کرے اور میرے کاموں میں مستعد رہا کرے اور پہلے مجھے سلام کیا کرے، غرض یہ کہ امید رکھتا ہے کہ میری زیادہ عزت کرے، اور اگر وہ فقیر اس کے حق میں کچھ کوتاہی کرے تو پہلے سے زیادہ تعجب کرتا ہے، اور چاہے تو یہ بھی کہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی، یہ جہالت و نادانی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فقیر نے اس سے دوستی اور نیکی کی کہ اس سے صدقہ قبول کیا، اسے آتش دوزخ سے رہائی عطا کی اور اس کے دل کو بخل کی نجاست سے پاک کیا۔
اگر حجام اس امیر کے پچھنے مفت لگاتا ہے تو اس کا احسان جانتا ہے کہ جو خون میرے ہلاک ہونے کا سبب تھا اس نے مجھے اس سے نجات دی۔ اسی طرح اس کے دل میں بخل اور اس کے پاس مال زکوٰۃ بھی اس کی ہلاکت و نجاست کا باعث تھا کہ فقیر کی وجہ سے اس سے طہارت بھی ہوئی، نجات بھی ملی۔ تو امیر کو ایک تو اس وجہ سے فقیر کا احسان مند ہونا چاہیے، دوسرے یہ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ پہلے خدا کے دست رحمت پر رکھا جاتا ہے پھر فقیر کے ہاتھ آتا ہے۔ تو جب صدقہ حق تعالی کو دیا اور فقیر نے یہ نیابتاً لیا تو دینے والے کو چاہیے کہ فقیر کا احسان مند ہو، نہ کہ اس پر احسان جتائے۔ آدمی جب اسرار زکوٰۃ میں سے ان 3 امور کو سوچے گا تو سمجھ لے گا کہ احسان جتلانا نادانی ہے۔ پچھلے بزرگوں نے احسان سے پرہیز کرنے میں بڑی کاوش کی ہے اور فقیر کے سامنے عاجزی اور فروتنی سے کھڑے رہے ہیں اور گزارش کر کے عرض کی ہے کہ مجھ سے یہ قبول فرمائیے، اور یہ نظر دکھانے کی طرح فقیر کے سامنے ہاتھ بڑھایا ہے تاکہ فقیر روپیہ پیسہ اوپر سے اٹھا لے اور فقیر کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے نیچے نہ ہو۔ العید العلیٰ خیر من ید السفلی، اور اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ تو کس لائق ہے کہ احسان جتلائے؟ ام المومنین حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما جب کسی فقیر کو کچھ بھیجتیں تو لے جانے والے سے فرما دیتیں کہ فقیر جو دعا دے وہ یاد رکھنا کہ ہر دعا کے مکافات میں ہم بھی اس کے لیے دعا کریں تاکہ صدقہ بے عوض و خالص رہے۔ فقیر سے دعا کا لالچ بھی پسند نہ کرتی تھیں کہ دعا اس نظر سے ہوتی ہے کہ دینے والے نے احسان کیا ہے، حقیقت میں احسان کرنے والا فقیر ہے کہ تیری اس خدمت کو اس نے قبول کیا۔ 7واں ادب یہ ہے کہ اپنے مال میں سے جو بہت اچھا، بہتر اور حلال ہو وہ فقیر کو دے، کیونکہ جس مال میں شبہ ہو وہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لائق نہیں، کیونکہ خدا تعالی پاک ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ میں پاک ہی چیزوں کو قبول فرماتا ہوں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ، یعنی وہ چیز لوگ تمہیں دیں اور تم اسے کراہت سے لو تو اس کو راہ خدا میں کیوں خرچ کرتے ہو؟ اور جس شخص نے اپنے گھر کی چیزوں میں سے بدتر چیز مہمان کے سامنے رکھی اس نے مہمان کی حقارت کی۔ تو یہ کیوں کر درست ہوگا کہ بدتر چیز خدا کی راہ میں دے اور اچھی چیز اس کے بندوں کے لیے رکھ چھوڑے، اور بری چیز دینا اس بات پر دلیل ہے کہ خوش دلی سے نہیں دے رہا ہے، اور جو صدقہ خوش دلی سے دیا جائے اس کے قبول نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہو سکتا ہے کہ صدقہ کا 1 درہم 1000 درہم پر فضیلت لے جائے، اور وہ درہم وہ ہے جو بہتر ہو اور خوش دلی سے دیا جائے۔ زکوٰۃ کے لیے فقیر کے آداب۔ اگرچہ ہر مسلمان فقیر کو زکوٰۃ دینے سے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص آخرت کی تجارت کرے اسے محنت سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے، اور جب زکوٰۃ درست جگہ صرف ہوگی تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو چاہیے کہ 5 صفات میں سے کسی ایک صفت کا آدمی ڈھونڈے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ متقی پرہیزگار ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اطمعوا طعامکم الا اتقیاء، یعنی پرہیزگاروں کو اپنا کھانا کھلاؤ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کچھ لیتے ہیں اسے خدا کی بندگی میں اپنا مددگار بناتے ہیں۔ دینے والا ان کی عبادت میں شریک رہتا ہے کیونکہ اس نے عبادت میں اس عابد کی مدد کی ہے۔ حکایت: ایک امیر ہمیشہ صوفیوں ہی کو صدقہ دیتا اور کہا کرتا تھا کہ یہ لوگ خدا تعالی کے سوا اور کسی چیز کا مقصد نہیں رکھتے، اگر ان کو کچھ حاجت اور ضرورت ہوتی ہے تو ان کا دھیان بڑھ جاتا ہے، اور میں ایسے دل کو خدا تعالی کی جناب میں لے جانا ان لوگوں کے ساتھ مراعات کرنے سے بہتر جانتا ہوں جن کا مقصد دنیا ہے۔ یہ حال جب خواجہ جنید قدس سرہ سے لوگوں نے بیان کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ خدا کے دوستوں میں سے ہے۔ یہ شخص پہلے بقال تھا پھر مفلس ہو گیا، کیونکہ فقیر جو کچھ اس سے خریدتے اس کی قیمت نہ لیتا تھا۔ حضرت جنید قدس سرہ نے پھر دکان رکھنے کے لیے تھوڑا سا مال اسے دے دیا اور فرمایا کہ تیرے جیسے آدمی کو تجارت میں کبھی نقصان نہ ہوگا۔
دوسری صفت یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والا طالب علم ہو کہ اگر صدقہ دیں گے تو علم حاصل کرنے کی فرصت پائے گا اور دینے والا علم کے ثواب میں شریک ہوگا۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ شخص اپنی غریبی اور فقیری کو چھپائے اور شان و شوکت سے بسر کرتا ہو، جو حق تعالی نے فرمایا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، گمان کرتے ہیں انہیں ناواقف لوگ غنی گداگری سے بچنے کی وجہ سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مفلسی پر تحمل اور شوقت کا نقاب ڈالا ہے۔ ایسا نہ چاہیے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر پیشہ ور فقیروں کو دے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ عیالدار یا بیمار ہو، کیونکہ جس کسی کو جس قدر حاجت اور رنج و مصیبت زیادہ ہوگی اسی قدر اسے آرام پہنچانے کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ قرابت والے ہوں کہ انہیں دینا بھی خیرات ہے، اور ادائے حق قرابت بھی، جو کوئی خدا کی محبت میں کسی سے رشتہ و تعلق رکھتا ہو وہ بھی قرابت داروں کے درجے میں ہے۔ جس کسی میں یہ صفت سب کی سب یا اکثر پائی جائیں وہ بہتر ہے۔ جب ایسے لوگوں کو دے گا تو ان کی دعا و ہمت دینے والے کے حق میں قلعہ بن جائے گی۔ یہ نفع اس نفع کے علاوہ ہے کہ بخل کو اپنے دل سے دور کیا اور شکر نعمت بجا لایا، اور زکوٰۃ سادات کو نہ دے کہ یہ میل لوگوں کے مال کا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو دینے کے لائق نہیں، اور کفار کو بھی نہ دے کیونکہ یہ مال کفار کو دینا بری اور افسوس کی بات ہے۔ زکوٰۃ لینے والے کے آداب۔ زکوٰۃ لینے والے کو چاہیے کہ 5 چیزوں کی رعایت کرے۔ ایک یہ سمجھے کہ جب خدا تعالی نے اپنے کچھ بندوں کو محتاج پیدا کیا، اس بنا پر اور بندوں کو کثرت سے مال عطا کیا، اس نے جس پر بہت مہربانی فرمائی اسے دنیا اور دنیا کے مال کے بکھیڑوں سے محفوظ رکھا۔ نیز دنیا کے حاصل کرنے کا بوجھ اور مال کی نگہبانی کا رنج و وبال امیر لوگوں پر ڈالا، اور انہیں حکم دیا کہ ہمارے ان بندوں کو جو بہت معزز و ممتاز ہیں بقدر حاجت دیا کریں، تاکہ وہ لوگ دنیا کے بارے سے نجات پا کر دل جمعی سے عبادت کیا کریں، اور جب حاجت کے باعث پراگندہ ہمت اور پریشان خاطر ہوں تو امیروں کے ہاتھ سے انہیں بقدر حاجت پہنچ جایا کرے، تاکہ ان کی دعا اور ہمت کی برکت سے امیروں کے اعمال کا کفارہ ہو جائے۔ تو فقیر جو کچھ لیتا ہے اس نیت سے لے کر اپنی حاجت میں خرچ کرے تاکہ عبادت میں فراغت حاصل ہو، اور اس نعمت الہی کی قدر پہچانے کہ امیروں کو اسی کا بیگاری اس لیے بنا دیا ہے کہ وہ عبادت میں مصروف رہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دنیا کے بادشاہ اپنے جن خاص غلاموں کو چاہتے ہیں کہ ہماری خدمت و حضوری سے غیر حاضر نہ ہوں، ان کو دنیا کمانے میں مشغول ہونے کے لیے رخصت نہیں دیتے، اور ان دہقانوں اور بازاریوں کو جو خدمت کے لائق نہیں ہیں ان غلاموں کا بیگاری بناتے ہیں، ان سے محصول خراج لے کر غلامان خاص کا یومیہ مقرر فرماتے ہیں۔ جس طرح بادشاہ کو سب سے اپنے خواص کی خدمت لینا مقصود ہے، اسی طرح حق تعالی کا ارادہ یہ ہے کہ تمام مخلوق اس کی بندگی کرے۔ اسی لیے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس پیدا نہیں کیے مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو فقیر کو چاہیے کہ جو کچھ لے اسی نیت سے لے۔ اسی لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا لینے والے سے افضل نہیں، اگر وہ حاجت کے لیے لے، اور یہ لینے والا وہ شخص ہے جس کی یہ نیت ہو کہ لینے سے مجھے عبادت میں فراغت ہو۔ دوسرا یہ کہ جو کچھ لیتا ہے یہ سمجھے کہ خدا تعالی سے لیتا ہے، اور عمرہ کو حکم الہی کا متی جانے، کیونکہ ایک موکل اس کے ساتھ لگا دیا ہے تاکہ وہ اسے دے، اور اس کا موکل ایمان ہے، اسی کو دیتا ہے، اسی طرح کہ اس کی نجات و سعادت خیرات سے وابستہ ہے۔ اگر یہ موکل نہ ہوتا تو امیر ایک دانہ بھی کسی کو نہ دیتا۔ تو فقیر پر اس کا احسان ہے جس نے امیر کے ساتھ ایک موکل لگا دیا ہے۔ جب لینے والا یہ سمجھا کہ امیر کا ہاتھ واسطہ اور متی ہے تو چاہیے کہ اس وساطت کا خیال کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے فَإِنَّ مَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، تو بے شک جس نے بندوں کا شکر ادا نہ کیا وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔
اور اس کے باوجود کہ حق تعالی بندوں کے کاموں کا خالق ہے، مگر اس کی یہ بندہ نوازی ہے کہ ان کی تعریف فرماتا اور ان کا شکر بجا لاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا نعم العبد انہ اواب، کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ اور فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ راست باز نبی تھا۔ اور ایسی آیات، اور یہ اس لیے ہے کہ خدا تعالی جسے واسطہ خیر بناتا ہے اسے معزز کرتا ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا طوبى لمن خلقته للخير ويسرت الخير على يديه، خوشی ہے اس کے لیے جسے میں نے نیکی کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھ میں نے نیکی آسان کر دی۔ تو جن کو اس نے معزز کیا ان کی قدر پہچاننا ضروری ہے۔ شکر کے یہی معنی ہیں، اور فقیر کو چاہیے کہ دینے والے کے حق میں یہ دعا کرے طاہر اللہ قلبک فی قلوبی الا برار وزکا عملک فی عمل الاخیار وصلی علی روحک فی روح الشہداء۔ ترجمہ، نیکوں کے دلوں میں اللہ تیری دل کو بھی نیک کرے، اور پاک لوگوں کے کاموں میں اللہ تیرا عمل بھی پاک کرے، اور شہداء کی روح میں اللہ تیری روح پر بھی رحمت نازل کرے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو، اگر نہ ہو سکے تو اس کے حق میں اتنی دعا کرو کہ جان لو کہ اس کی بھلائی کا عوض پورا ہو گیا۔ اور جس طرح دینے والے کے لیے یہ بات شرط ہے کہ جو کچھ دے اگرچہ زیادہ ہو اسے حقیر جانے اور اس کی کچھ قدر نہ سمجھے، اسی طرح لینے والے کا کمال شکر یہ ہے کہ صدقہ کا عیب پوشیدہ رکھے اور تھوڑی چیز کو تھوڑا نہ جانے اور حقیر نہ سمجھے۔ تیسرے یہ کہ جو مال حلال نہ ہو وہ نہ لے، ظالم اور سود خور کے مال سے کچھ نہ لے۔ چوتھے یہ کہ جس قدر ضرورت ہو اسی قدر لے، اگر سفر کی ضرورت سے لیتا ہے تو زاد راہ اور کرائے کے اندازے سے زیادہ نہ لے، اگر ادائے قرض کے لیے لیتا ہے تو قرض سے زیادہ نہ لے، اگر عیال و اطفال کی کفالت کے لیے 10 درہم کافی ہوں تو 11 نہ لے کہ وہ 1 درہم جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کا لینا حرام ہے، اور اگر گھر میں کچھ سامان یا کپڑا وغیرہ صرف زیادہ ہو تو چاہیے کہ زکوٰۃ نہ لے۔ پانچویں یہ کہ اگر زکوٰۃ دینے والا عالم نہ ہو تو اس سے پوچھے کہ یہ جو تو دیتا ہے مساکین کا حصہ ہے یا مثلاً قرض دار کا۔ اگر لینے والا اسی نوعیت کا ہے جس نوعیت والے کا وہ حصہ دیا جاتا ہے اور لینے والا اسے زکوٰۃ کا 8واں حصہ دیتا ہے جو نہ لینا چاہیے، کیونکہ امام شافعی کے مذہب میں سب ایک آدمی کو نہ دینا چاہیے۔ صدقہ اور زکوٰۃ کی فضیلت، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ دیا کرو اگرچہ آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ فقیر کو زندہ رکھتا اور گناہ کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو، اور فرمایا ہے کہ دوزخ سے بچو اگرچہ آدھے ہی کھجور کی بدولت ہو، اگر چاہے یہ بھی نہ ہو سکے تو میٹھی بات ہی صحیح۔ اور فرمایا جو مسلمان اپنے مال حلال سے صدقہ دیتا ہے اسے حق تعالی اپنے دست شفقت و لطف سے اسی طرح پرورش فرماتا ہے جیسے تم اپنے چارپایوں کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ چند خرمے یعنی کھجور کوہ احد کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا ہے صدقہ شہر کے دروازوں میں سے 70 دروازے بند، شر کے دروازوں میں سے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا جو صدقہ تندرستی میں دیا جائے، جب زندگی کی امید ہو اور افلاس کا ڈر ہو، یہ نہیں کہ صبر کرتا رہے، جب حلقوم میں دم آ جائے تو کہے کہ یہ چیز فلاں کو دینا، یہ فلاں کو، کیونکہ رب وہ کہے خواہ نہ کہے وہ چیزیں تو فلاں فلاں کو خواہ ہو ہی جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے جو شخص اپنے دروازے سے سائل کو محروم پھیرتا ہے 7 دن تک اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 کام اوروں پر نہیں چھوڑتے تھے بلکہ اپنے ہی ہاتھ سے کرتے تھے۔ فقیر کو صدقہ اپنے ہی دست مبارک سے دیتے اور رات کو وضو کے لیے پانی برتن میں خود رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص مسلمان کو کپڑا پہنائے گا جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا دینے والا خدا کی حفاظت میں رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 50,000 درہم صدقہ دیے اور اپنے پیرہن میں پیوند لگائے رکھے،
اور نیا پیراہن اپنے لیے نہ سلوایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے 70 برس عبادت کی، اس سے اتنا بڑا ایک گناہ سرزد ہوا کہ وہ سب عبادت بیکار اور رائگاں ہو گئی۔ وہ ایک فقیر کی طرف سے گزرا اور اسے ایک روٹی دی تو حق تعالی نے اس کا وہ گناہ عظیم بخش دیا اور 70 برس کی عبادت اسے واپس کر دی۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا تجھ سے جب کوئی گناہ سرزد ہو تو صدقہ دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت مقدار میں شکر صدقہ دیتے اور فرماتے کہ حق سبحانہ تعالی نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ ہرگز نیکی کے مقام کو نہ پا سکو گے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، اور حق تعالی جانتا ہے کہ میں شکر کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت شبعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو کوئی اپنے آپ صدقہ کے ثواب کا اس سے زیادہ محتاج نہ جانے جتنا فقیر اس کا محتاج ہے تو اس شخص کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بردہ فروش کے پاس ایک خوبصورت لانڈی دیکھی، پوچھا اسے 2 درہم سے بیچتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا خدا تعالی تو حور عین 2 حبہ سے بیچتا ہے، حالانکہ وہ اس لانڈی سے نہایت خوبصورت ہے، یعنی صدقہ کے عوض عنایت فرما دیتا ہے۔